یہ واقعہ مسلمان عورتوں کی زندگی بدل سکتا ہے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گھر آئے تو اسماعیل گھر پر نہیں تھے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہو سے کہا، جب بھی اسماعیل واپس آئے تو کہنا گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر آئے، بہو نے کہہ دیا۔ حضرت اسماعیل نے فوراً اپنی بیوی کو طلاق دے دی، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کیا واقعی ایک ایسا جملہ ہے جس نے ایک شادی شدہ زندگی کا رخ بدل دیا؟ کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو براہ راست کچھ کہے بغیر ایسا پیغام دے سکتا ہے جسے سن کر بیٹا فوراً اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر لے؟ آخر وہ کون سی بات تھی جس کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات مان لی؟ اور اس واقعے میں آج کے مسلمان عورتوں اور مردوں کے لیے ایسا کون سا سبق چھپا ہے جو گھروں کو بکھرنے سے بھی بچا سکتا ہے اور انہیں آباد بھی کر سکتا ہے؟ یہ واقعہ ہمیں ہزاروں سال پیچھے لے جاتا ہے، اس زمانے میں جب مکہ کی وادی ابھی پوری طرح آباد نہیں ہوئی تھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام جوان ہو چکے تھے اور اپنے زندگی کے معمولات میں مصروف رہتے تھے۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے سے ملاقات کی خواہش لے کر ان کے گھر تشریف لائے۔ جب وہ گھر پہنچے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے۔ دروازے پر ان کی اہلیہ موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سلام کیا اور گھر کے حالات کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ گھر کے حالات کیسے ہیں؟ رزق کا کیا معاملہ ہے؟ اس پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ نے جواب میں تنگی، مشکلات اور پریشانیوں کا ذکر شروع کر دیا۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر کرنے کے بجائے اپنی محرومیوں اور شکایتوں کو بیان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام خاموشی سے سنتے رہے۔ وہ ایک نبی تھے، ایک باپ تھے اور انسانی نفسیات کو خوب سمجھتے تھے۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اس گھر میں ایک ایسی کمزوری موجود ہے جو مستقبل میں بڑی مشکلات پیدا کر سکتی ہے۔ چنانچہ جب واپسی کا وقت آیا تو انہوں نے فرمایا کہ جب اسماعیل واپس آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ یہ ایک مختصر سا جملہ تھا لیکن اپنے اندر بہت گہرا مطلب رکھتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اہلیہ اس پیغام کو محفوظ رکھے رہیں۔ کچھ وقت بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر واپس آئے۔ انہیں محسوس ہوا کہ گھر میں کسی خاص مہمان کی آمد ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ کیا آج کوئی آیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں، ایک بزرگ تشریف لائے تھے۔ انہوں نے آپ کے بارے میں پوچھا اور جاتے ہوئے ایک پیغام دے گئے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً متوجہ ہوئے اور پوچھا کہ وہ کیا پیغام تھا؟ اہلیہ نے کہا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جب اسماعیل واپس آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ بدل دیں۔ یہ سنتے ہی حضرت اسماعیل علیہ السلام سمجھ گئے کہ آنے والے مہمان کوئی عام شخص نہیں بلکہ ان کے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے۔ وہ اپنے والد کی حکمت، بصیرت اور اللہ کی طرف سے عطا کردہ دانائی کو خوب جانتے تھے، اسی لیے انہوں نے فوراً اس جملے کا مفہوم سمجھ لیا۔ انہیں معلوم ہو گیا کہ چوکھٹ سے مراد گھر کی بنیاد اور گھر کا وہ فرد ہے جو اس کے ماحول پر سب سے زیادہ اثر ڈالتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے مشورے کو قبول کیا اور اپنی اہلیہ سے علیحدگی اختیار کر لی، لیکن اس واقعے کا اصل سبق صرف طلاق نہیں بلکہ اس کے پیچھے موجود حکمت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک ایسی عادت کی نشاندہی کی تھی جو کسی بھی گھر کی خوشیوں کو آہستہ آہستہ ختم کر سکتی ہے، اور وہ تھی ہر وقت شکایت کرنا اور اللہ کی نعمتوں کی قدر نہ کرنا۔ یہی وہ نقطہ ہے جو اس واقعے کو آج بھی زندہ اور سبق آموز بناتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیغام کو جس طرح سمجھا، اس سے ان کے والد پر اعتماد اور ان کی دانائی کا اندازہ ہوتا ہے۔ لیکن اس واقعے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کوئی فیصلہ غصے میں نہیں کیا تھا اور نہ ہی انہوں نے کسی ظاہری چیز کو بنیاد بنایا تھا، بلکہ انہوں نے ایک ایسی صفت کو دیکھا تھا جو وقت کے ساتھ پورے گھر کے ماحول کو متاثر کر سکتی ہے۔ انسان کی زبان اس کے دل کی کیفیت کا آئینہ ہوتی ہے۔ جب کسی شخص کی گفتگو میں ہر وقت ناشکری، شکایت اور منفی سوچ شامل ہو جائے تو اس کا اثر صرف اس شخص تک
محدود نہیں رہتا بلکہ گھر کے دوسرے افراد پر بھی پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام میں شکر گزاری کو بہت بڑی نعمت قرار دیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی بہو سے گھر کے حالات پوچھے تو ان کا مقصد صرف معلومات حاصل کرنا نہیں تھا بلکہ وہ اس کے مزاج اور سوچ کو بھی جانچ رہے تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ مشکلات کا ذکر تو کیا جا رہا ہے لیکن اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کا اعتراف نظر نہیں آ رہا۔ حالانکہ زندگی میں ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ کسی انسان کے پاس صرف مشکلات ہی مشکلات ہوں اور کوئی نعمت موجود نہ ہو۔ اکثر اوقات انسان جن نعمتوں کے درمیان زندگی گزار رہا ہوتا ہے وہی اس کی نظروں سے اوجھل ہو جاتی ہیں اور اس کی توجہ صرف کمیوں پر مرکوز ہو جاتی ہے۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ دل میں بے اطمینانی پیدا کرتی ہے۔ ایک گھر جس میں شکر گزاری ہو وہاں کم وسائل کے باوجود سکون پیدا ہو جاتا ہے، اور ایک گھر جس میں ہر وقت شکایتوں کا بازار گرم رہے وہاں بڑی سے بڑی آسائش بھی دلوں کو مطمئن نہیں کر سکتی۔ اسی لیے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شکر ادا کرنے والوں کے لیے نعمتوں میں اضافے کا وعدہ فرمایا ہے۔ اس واقعے میں مسلمان عورتوں کے لیے ایک اہم سبق ضرور موجود ہے، لیکن یہ سبق صرف عورتوں کے لیے نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اگر شوہر ہر وقت بیوی کی خامیاں گنواتا رہے، اپنے حالات پر شکوے کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو نظر انداز کر دے تو وہ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہے جس کی نشاندہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک کامیاب گھر صرف اچھے کھانے، اچھے کپڑوں یا بڑی آمدنی سے نہیں بنتا بلکہ اچھے اخلاق، شکر گزاری اور مثبت رویے سے بنتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی خود اس کی روشن مثال تھی۔ انہوں نے بے شمار آزمائشوں کا سامنا کیا، وطن چھوڑا، آگ میں ڈالے گئے، اپنے بیٹے اور اہلیہ کو بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑنے کا حکم ملا، لیکن ان کی زبان پر کبھی اپنے رب کے خلاف شکایت نہیں آئی۔ وہ ہر حال میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے رہے، اسی لیے وہ امتوں کے امام قرار پائے۔ جب انسان مشکلات کے باوجود اللہ کی نعمتوں کو دیکھنا سیکھ لیتا ہے تو اس کا دل مطمئن رہتا ہے، اور جب وہ صرف محرومیوں کو دیکھتا ہے تو خوشی اس سے دور ہوتی چلی جاتی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گھر پیش آنے والا یہ واقعہ دراصل اسی حقیقت کو اجاگر کرتا ہے کہ گھر کی اصل خوبصورتی دیواروں، فرنیچر یا مال و دولت میں نہیں بلکہ اس ماحول میں ہوتی ہے جو اس کے رہنے والے پیدا کرتے ہیں، اور وہ ماحول الفاظ سے بنتا ہے، رویوں سے بنتا ہے، شکر گزاری سے بنتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک مختصر جملے میں ایک بہت بڑی حقیقت بیان کر دی، ایسی حقیقت جسے سمجھ لیا جائے تو بہت سے گھروں کی زندگی بدل سکتی ہے۔ وقت گزرا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنے والد کے مشورے پر عمل کرنے کے بعد زندگی کا ایک نیا باب شروع کیا۔ روایات میں آتا ہے کہ بعد میں ان کی شادی ایک دوسری خاتون سے ہوئی جو حسن اخلاق، شکر گزاری اور مثبت مزاج کی حامل تھی۔ کچھ عرصے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام دوبارہ اپنے بیٹے کے گھر تشریف لائے۔ اس مرتبہ بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام گھر پر موجود نہیں تھے، لیکن ان کی نئی اہلیہ گھر میں موجود تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پہلے کی طرح سلام کیا اور پھر گھر کے حالات کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ زندگی کیسی گزر رہی ہے، رزق کا کیا حال ہے، گھر میں سکون ہے یا نہیں۔ اس خاتون نے انتہائی خوبصورت انداز میں جواب دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم خیریت سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں اور ہم اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے تنگ دستی یا مشکلات کا انکار نہیں کیا، لیکن ان کی گفتگو کا مرکز شکایت نہیں بلکہ شکر تھا۔ یہی فرق تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً محسوس کر لیا۔ ایک ہی گھر، ایک ہی ماحول اور تقریباً ایک جیسے حالات، لیکن سوچ کا زاویہ بدل چکا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس خاتون کی گفتگو سنی تو خوش ہوئے۔ انہوں نے دیکھا کہ اس گھر میں اللہ کی نعمتوں کی قدر کی جا رہی ہے، آزمائشوں کے باوجود شکر کا دامن نہیں چھوڑا جا رہا۔ واپسی کے وقت انہوں نے فرمایا کہ جب اسماعیل واپس آئیں تو ان سے کہنا کہ اپنے گھر کی چوکھٹ کو مضبوطی سے قائم رکھیں۔ یہ پیغام پہلے پیغام سے بالکل مختلف تھا۔ پہلے چوکھٹ بدلنے کا کہا گیا تھا اور اب چوکھٹ کو برقرار رکھنے کا۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام واپس آئے تو ان کی اہلیہ نے یہ پیغام پہنچایا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ ان کے والد تشریف لائے تھے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ یہ میرے والد تھے اور وہ تم سے خوش ہو کر گئے ہیں، اور انہوں نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تمہیں اپنے نکاح میں برقرار رکھوں۔
اس واقعے میں ایک بہت بڑا سبق پوشیدہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مال، خوبصورتی یا دنیاوی حیثیت کو معیار نہیں بنایا، بلکہ اخلاق، مزاج اور اللہ کے ساتھ تعلق کو اصل معیار قرار دیا۔ ایک انسان کی اصل پہچان اس کے الفاظ میں ہوتی ہے۔ جب دل اللہ کی نعمتوں کو پہچانتا ہے تو زبان پر شکر آتا ہے، اور جب دل صرف محرومیوں میں الجھا رہے تو زبان پر شکایت آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اچھے اخلاق کو ایمان کی تکمیل کا حصہ قرار دیا۔ ایک گھر اس وقت جنت جیسا بن جاتا ہے جب اس میں رہنے والے ایک دوسرے کی خوبیوں کو دیکھیں، ایک دوسرے کی قدر کریں اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اعتراف کریں۔ اگر ہر وقت خامیاں تلاش کی جائیں، ہر وقت موازنہ کیا جائے اور ہر وقت شکایت کی جائے تو پھر سکون آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتا ہے۔ اس واقعے کو صرف عورتوں کے لیے نصیحت سمجھنا درست نہیں ہوگا، کیونکہ شکر گزاری، حسن اخلاق اور مثبت سوچ مرد و عورت دونوں کے لیے ضروری ہیں۔ ایک شکر گزار شوہر گھر میں سکون پیدا کرتا ہے اور ایک شکر گزار بیوی بھی گھر میں برکت کا سبب بنتی ہے۔ اسی طرح ناشکری اور مسلسل شکایت کسی بھی طرف سے ہو وہ رشتوں کو کمزور کر سکتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طرز عمل ہمیں سکھاتا ہے کہ کامیاب ازدواجی زندگی صرف حقوق کے مطالبے سے نہیں بلکہ اخلاق، صبر، قناعت اور شکر گزاری سے پروان چڑھتی ہے۔ یہی وہ خوبیاں ہیں جو ایک عام گھر کو بھی خوشیوں کا مرکز بنا دیتی ہے، اور یہی وہ راز ہے جسے سمجھ لینے والا انسان اپنی زندگی میں ایک بڑی تبدیلی محسوس کر سکتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام اور ان کی اہلیہ کے اس واقعے کو اگر غور سے دیکھا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ صرف ایک خاندان کا واقعہ نہیں بلکہ ہر دور کے گھروں کے لیے ایک مکمل سبق ہے۔ آج بھی بے شمار گھر ایسے ہیں جہاں مسائل کی اصل وجہ غربت، کمی یا مشکلات نہیں ہوتی بلکہ ایک دوسرے کے بارے میں مسلسل منفی سوچ، ناشکری اور شکایت کا رویہ ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایک شخص دن رات محنت کر رہا ہوتا ہے، گھر والوں کی ضروریات پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی کوششوں کی قدر نہیں کی جاتی۔ دوسری طرف بعض اوقات ایک بیوی اپنے گھر اور بچوں کے لیے بے شمار قربانیاں دے رہی ہوتی ہے، لیکن اس کی محنت کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ جب قدر ختم ہو جاتی ہے تو دلوں میں فاصلے پیدا ہونے لگتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسلام نے شکر گزاری کو صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ نہیں بلکہ بندوں کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ جو انسان لوگوں کی بھلائی کا اعتراف نہیں کرتا وہ در حقیقت شکر گزاری کی روح سے دور ہو جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی دوسری بہو میں یہی خوبی دیکھی تھی کہ وہ حالات کو صرف محرومی کی نظر سے نہیں دیکھتی تھیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ نعمتوں کو بھی پہچانتی تھیں۔ یہی سوچ انسان کو ذہنی سکون عطا کرتی ہے۔ زندگی میں کوئی بھی شخص مکمل طور پر مشکلات سے آزاد نہیں ہوتا۔ انبیاء کرام علیہم السلام نے بھی آزمائشیں دیکھی ہیں، لیکن ان کی عظمت اس بات میں تھی کہ انہوں نے آزمائشوں کے باوجود اپنے رب سے حسن ظن رکھا اور شکر کا دامن نہیں چھوڑا۔ آج اگر ایک مسلمان عورت اس واقعے سے ایک بات سیکھ لے کہ گھر کی فضا کو شکایتوں کے بجائے شکر گزاری، محبت اور حوصلہ افزائی سے بھرنا چاہیے تو اس کی زندگی میں بہت بڑی تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور اگر ایک مسلمان مرد یہ سیکھ لے کہ وہ اپنی بیوی کی محنت، قربانی اور اچھائیوں کی قدر کرے تو اس کا گھر پہلے سے زیادہ پرسکون ہو سکتا ہے۔ در حقیقت یہ واقعہ کسی ایک فریق کو قصوروار ثابت کرنے کے لیے نہیں بلکہ دونوں کو ایک بہتر راستہ دکھانے کے لیے ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہمیں یہ سبق دیا کہ انسان کی اصل خوبصورتی اس کے کردار میں ہوتی ہے، اس کے اخلاق میں ہوتی ہے اور اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ہوتی ہے۔ مال و دولت کبھی بھی دائمی خوشی کی ضمانت نہیں بن سکتے، لیکن اچھا اخلاق اور شکر گزاری دلوں کو جوڑ سکتے ہیں۔ اسی لیے کامیاب گھر وہ نہیں جس میں سب کچھ موجود ہو بلکہ کامیاب گھر وہ ہے جس میں رہنے والے ایک دوسرے کی قدر کرتے ہوں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچانتے ہوں اور مشکل وقت میں بھی امید کا دامن نہ چھوڑتے ہوں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی زندگی کا یہ واقعہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ بعض اوقات ایک جملہ، ایک عادت اور ایک رویہ پوری زندگی کا رخ بدل سکتا ہے۔ اگر زبان پر شکر ہو، دل میں ایمان ہو اور کردار میں حسن اخلاق ہو تو گھر چھوٹا ہو یا بڑا اس میں سکون ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شکر گزار بننے، اپنے رشتوں کی قدر کرنے، ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک اختیار کرنے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حکمت بھری نصیحتوں سے سبق حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔